معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی نیو یارک امریکہ سے آپ کی خدمت میں اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہ سارا سفر معراج جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر تھا۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک ہے، اس کا ذکر سورہ النجم کے اندر فرمایا۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ سے لے کر کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلوں تک ہے۔ تو زمینی سفر کا بھی ذکر کیا، آسمانی سفر کا بھی ذکر کیا، لیکن جو تیسرا حصہ تھا کعبہ قوسین پر، اس کا چند اشارے دے دیے۔ ان میں ایک بات ارشاد فرمائی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ نے پیار بری، راز بری باتیں کی اپنے محبوب سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے ایک خرقہ لے کر آیا ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ یہ سوال اپنے صحابہ سے پوچھنا اور جو اس کا صحیح جواب دے اس کو عطا کرنا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ آپ کو میں دوں تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اطاعت اختیار کروں گا، میں صدق اور سچائی کو پروموٹ کروں گا۔ وہ صدیق اکبر تھے، حضور کے واقعے معراج کی تصدیق کرنے والے بھی تھے۔ میں سچائی، راست بازی اختیار کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر، اگر یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عدل اور انصاف سے کام لوں گا، جسٹس کو پروموٹ کروں گا، فیئرنیس کو پروموٹ کروں گا، میں لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلے کروں گا اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عثمان، اگر یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ خرقہ مجھے عطا فرمائیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ جدید لینگویج میں اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور حضور اپنے کمپینین سے، اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ خدا کا عطا کردہ گفٹ اس شخص کو دوں گا جو خدا کی مشیت کے مطابق جواب دے گا۔ تو حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر یہ تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مجھے مل جائے تو میں جو ہے وہ سخاوت اختیار کروں گا، فیاضی کا مظاہرہ کروں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، آنے والے سوالی کی جھولی جو ہے اس خیرات سے بھروں گا۔ میں لوگوں میں جو ہے وہ فیاضی، سخاوت اور جنریسٹی اس کا مظاہرہ کروں گا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ علی المرتضیٰ، اگر یہ خرقہ میں تمہیں عطا کروں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا کا یہ گفٹ، اللہ کا یہ عطا کردہ تحفہ آپ مجھے عطا کریں گے تو میں اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کروں گا، ان کے آنکھوں پر پردے ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ تحفہ اللہ کی طرف سے جو ملا ہے، مجھے یہ حکم تھا کہ جو شخص صحیح جواب عطا کرے اس کو دینا ہے،
اور میں یہ علی المرتضیٰ کو عطا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق جواب دیا ہے۔ لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، عیبوں کو اچھالنے کے بجائے عیبوں کو ڈھانپنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ خدا کا عطا کردہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ آج ہم ڈیجیٹل سینچری میں زندہ ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، کلپ بنا کر وائرل کیے جاتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اور سنت نبویہ ان دونوں چیزوں کی سخت ممانعت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہتر خطا کار حدیث میں آیا کہ وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو بجائے کہ لوگوں کی تصاویر کو وائرل کرنے، لوگوں کی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے، لوگوں کے عیبوں کا اچھالنے، ان کی پبلسٹی کرنے، لوگوں کو رسوا کرنے، ذلیل کرنے کی بجائے اگر انسان اللہ کی منشا کے مطابق پردہ پوشی کا راستہ اختیار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہر شخص کی تنہائیوں میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کا عیب دے کر اس کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، اور اگر کوئی مسلمان بھائی کا عیب اچھالتا ہے تو ایک روایت کا مفہوم ہے وہ شخص مرے گا نہیں جب تک وہ عیب اس کے اندر بھی موجود نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھائی کو پروموٹ کریں، لوگوں کی جو شخصیات کے اندر اچھی عادات ہیں، گڈ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے، ہم شر کو چھوڑ کر خیر کو پروموٹ کریں، اور اگر اس کو نہیں کر سکتے تو ہم خاموشی کا راستہ اختیار کریں۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا کیا خوبصورت ارشاد ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، اللہ اکبر، کہ ان کے عیبوں کو نہ دیکھو، اور جب ان کے گھر سے نکلو تو گونگے بن کر نکلو، کہ اگر کوئی چیز وہ نادانستہ بھی دیکھ لی ہے تو اس کو معاشرے میں بیان نہ کرو۔ یہ ہے ایک مسلمان کا پورٹ فولیو، کہ کسی کی مجلس میں جائے، کسی کے گھر میں جائے، کسی فیکٹری میں کام کرے، کسی ادارے میں رہے، تو فرمایا اندھے بن کر رہو، اور جب نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ جب تک تمہارا مفاد وابستہ تھا تو تم ان کے وہ قصیدے رابطے رہے، مفاد ختم ہوا تو ان کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیا۔ فرمایا نہیں، مسلمان کی پردہ پوشی، مسلمان کے لیے خیر خائی، الدین نصیحت، دین کی تعریف یہ ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے، اور اس خیر خائی کی ایک کیٹیگری عامت المسلمین، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی ہے، اور خیر خائی عیبوں کو اچھالنا نہیں ہے، عیبوں پر پردے ڈالنا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تو یہ تو بہت ساری کتب میں آیا، یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں اقبال بھی جا کر کہتے ہیں کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی کتاب ہے فوائد الفوائد شریف، جو حضرت امیر حسن سنجری انہوں نے جو ہے اس کو مرتب کیا، آپ کے ارشادات لکھے، ان میں یہ واقعہ میں نے جو ہے یہ پڑھا ہے، یہ اس کا صفحہ 382 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عطا کردہ تحفہ اس شخص کو، اس ذات کو، اس صحابی کو عطا کیا جس نے یہ جواب دیا کہ اگر یہ مجھے ملے تو میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا، پردہ پوشی کا راستہ اختیار کروں گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے یہ پیغام سنا ہے تو آج سے وعدہ کریں، اپنے دل سے وعدہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں گے نہیں بلکہ ان پر پردہ ڈالیں گے، تاکہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔
دنیا اور آخرت میں اللہ پھر پردے ڈالتا ہے، اور لوگوں کی ٹو میں رہنا، تجسس میں رہنا، بدگمانیاں کرنا، اللہ پاک سے وعدہ کریں کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وعدہ بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی لوگوں کی برائیاں اچھالنے کی بجائے ان کی نیکیاں اور ان کی اچھائیاں معاشرے میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو آپ آگے اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں تک اس ویڈیو کلپ کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ امریکہ سے دین کا میسج آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت سی برکتیں عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اس وعدے کے اوپر تا حیات قائم رہنے اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔